اور وہ آیت ہے ختم نبوت والی. ظاہر نبی الاسلام نے یہ اپنا کام تھا وہ امت کو ٹرانسفر کر کے گئے, آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا. تو ختم نبوت کی آیت میں نے اس لیے اس کے فوراً بات رکھی کہ یہ جو دین غالب ہونا ہے یہ نبی الاسلام کی امت نے آگے آپ کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی تو اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے نبی الاسلام کے, تو انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے, آپ نے جو اوریجنل باپ ہے نا ان کی طرف انہیں منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہیں. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں, یعنی آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پروفیسی کر دی کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا. اچھا ساتھ ذکر کیا ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہے جبھی تو اس آیت کے اندر آیا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. کیا مطلب کہ ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا, بچپن میں فوت ہو جائیں گے بچے. کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول کے جو خاتم النبیین ہے. تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے, ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں موت دے دی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. اچھا یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا, یہ تشریح بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں ایک صحابی کے قول کے اندر. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول موجود ہے. یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے, نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے, وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے دودھ پینے کی عمر میں. اور پھر ساتھ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ وہ بچپن میں اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, لیکن چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپن میں موت دے دی. اچھا قادیانیوں نے اب کیا دھجل کیا ہے, وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے. حالانکہ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرا اس لیے ہے, اللہ نے اسے موت اس لیے دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی, انہوں نے آدھی بات اٹھائی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, اس میں نے ان کے سارے جو ڈرامہ بازیاں انہوں نے کی ہیں نا وہ ایکسپوز کی ہیں. سب سے بڑا ڈرامہ ان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ اور تو چیزیں چھوڑ دیں, اپنا نماز کا طریقہ ذرا بخاری مسلم سے چیک کریں, یہ حنفی ہیں. ہاں دیکھیں یہ بات امت کو آ کے ہم نے پہلی دفعہ بتائی ہے. یہ آپ کو رفع الیدین شروع کرنے پہ کہتے تھے اے ہن تسی قادیانی ہو جاؤ گے, اوے حنفی دیوبندیو, حنفی بریلویو, آپ کی طرح ہی حنفی قادیانی نماز پڑھتے ہیں, ان کا رفع الیدین سے کیا لینا دینا؟ جس طرح وہ بخاری مسلم کے منکر ہیں نا, تم بھی بخاری مسلم کے منکر ہو. تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے آپ کو خود چیک کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ, بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے ان کے فرقے کے ساتھ.